آج جہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے کی، جہاں پر ظلم ہوتا ہے کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیا، جہاں پر کوئی مرتا ہے کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ اسلام کے اوپر دہشت گردی کا ٹھپا کیوں لگایا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جائے۔ اور یہ جو دنیا میں آپ ایک ٹرم پڑھتے ہیں نا، اسلاموفوبیا، یہ ٹرم سب سے پہلے فرانس میں استعمال ہوئی تھی اسلام کے خلاف، اور 1910 میں ہوئی تھی۔ 1910 میں فرینچ لینگویج میں، فرانسیسی زبان میں اسلام کو اسلاموفوبیا لکھا گیا۔ یہ جو فوبیا کا لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، خوف کروانا، دور بھگانا۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ تھا کہ ایسا مذہب جس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، دہشت گردی کا مذہب۔ سب سے پہلے 1910 میں اسلام کے اوپر یہ جو ہے نا یہ بات چسپاں کی گئی۔ اس کے بعد 1923 میں جو انگلش لٹریچر ہے، انگلش زبان ہے، 1923 میں انگلش زبان میں اسلام کے متعلق اسلاموفوبیا کا لفظ لکھا گیا، لیکن کوئی اس کے اوپر احتجاج نہ ہوا۔ کئی سال، دہائیاں بیت گئی، سال پچھلی صدی گزری، اس کی جو 80 اور 90 کی دہائی تھی نا، اس میں یہ لفظ عام آرٹیکل میں لکھا جانے لگا۔ پھر جس وقت یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا 2001 میں، 9/11 جو ہوا، 9/11 میں وہ جو معاملات ہوئے اور جہاز ٹکرائے، اس وقت پورے کا پورا یورپ اور پورے کا پورا امریکہ وہ اسلام کے خلاف ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جو مذہب لوگوں کو مارنے پہ اکساتا ہے، یہ وہ مذہب ہے جس مذہب میں لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اسلامک فوبیا کی ایک پوری ڈیفینیشن کی، جس کے اندر 5-6 چیزیں لکھی۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ نمبر 2، اسلام اپنی ایک الگ پولیٹیکل آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اس کا سیاسی نظریہ ہی الگ ہے۔ نمبر 3، اسلام تمام ثقافتوں کو اپنے اندر ضم کرتا ہے، یہ کسی ثقافت سے متعصب نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اس میں کردار کی کوئی بات نہیں۔ نمبر 5، اسلام کے اندر وسعت نہیں ہے، یہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا، تعصب ہے، اس کے اندر دشمنی ہے۔ اس طرح یہ 5 اور 6 مثالیں دے کر اسلام کو انسانیت دشمن مذہب قرار دیا گیا۔ اب میرے دوستو سنیں، اس سے اگلا ظلم کیا ہوا؟ جب 2018 آیا، 2018 کے سپٹمبر کی 26 تاریخ تھی، پوری کی پوری یورپین پارلیمنٹ اکٹھی ہوئی، انہوں نے اسلامی فوبیا کی ایک تعریف کی، جس میں اس کو دہشت گرد کہا گیا، ظالم کہا گیا، مسلط ہونے والا مذہب کہا گیا، جابر مذہب کہا گیا، ایک اپنا سیاسی نظریہ رکھنے والا مذہب کہا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں نا، ان کے حل نکالے جاتے ہیں، ان کے لیے اسلحہ بنایا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی ٹول کٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہوگی تو آپ فلاں چیز سے بچ جائیں گے۔ یہ آپ کے بجلی والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک کٹ ہوتی ہے، کیونکہ بجلی ان کی جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ہاتھ میں دستانے پہنتے ہیں، پاؤں میں ربڑ کے جوتے پہنتے ہیں، سر پہ ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور ایسی جیکٹیں پہنتے ہیں کہ جن کے اندر بجلی کی شعاعیں نہیں آتی، وہ ان کی ٹول کٹ ہوتی ہے۔ 2018 میں پورے یورپین پارلیمنٹ نے ایک انسداد اسلاموفوبیا ٹول کٹ جاری کی اور مشترکہ اجلاس کیا برسلز کے مقام کے اوپر۔ ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ووٹنگ کر کے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتا ہے، لہذا ان سے بچنے کے لیے یہ جیکٹ پہنے، ان سے بچنے کے لیے یہ ٹوپی پہنے، ان سے بچنے کے لیے یہ جوتا پہنے، تاکہ تم اسلام سے، مسلمانوں سے بچ جاؤ۔ اب اس پارلیمنٹ میں یہ چیز منظور ہونے کے بعد اگلا نقصان کیا ہوا؟ یورپ اتنا دلیر ہو گیا کہ فرانس کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر پارلیمنٹ کے اوپر لٹکا دیے گئے۔ کیوں لٹکائے؟ اس لیے کہ یہ اس مذہب کے بانی کی تصویریں ہیں جس کا مذہب لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ پورے کا پورا عالم اسلام اپنے رسول کی گستاخی کے اوپر تڑپ اٹھا، ہر ملک میں احتجاج ہونا شروع ہو گئے، ہمارے ملک میں بھی ہوا، کئی لوگ شہید ہوئے، گولیاں چلتی رہیں، کئی ڈیمانڈیں ہوتی رہیں، لیکن ایک بات جو ہم مسلمانوں کو، ہم پاکستانیوں کو، ہمارا سر جو فخر سے بلند کرتی ہے، میرے دوستوں میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جس وقت ہم کسی سیاسی بندے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کی بات ہو گئی، یہ فلاں جماعت کی بات ہو گئی۔ ہمیں اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات نے ہم پاکستانیوں کو وہ لیڈر دیا جس لیڈر نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر
उनकी जुबान में, उनके घर में खड़े होकर उनको कहा कि ऐ लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजहब दहशतगर्दी का मजहब नहीं, ये मोहब्बत का मजहब है। रसूलुल्लाह का मजहब लोगों को मारने का मजहब नहीं, लोगों को जिंदा करने का मजहब है। और वो शख्स हमारे मुल्क का हुक्मरान था जिसको हम इमरान खान कहते हैं। आपको इमरान खान की सियासत से हजारों इख्तलाफ होंगे, उसके झंडे से इख्तलाफ होंगे, उसकी पॉलिटी से इख्तलाफ होंगे, लेकिन अल्लाह ने ये काम इमरान खान से लिया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकदमा भी लड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का मुकदमा भी लड़ा। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमारे मुल्क को शरफ बख्शा। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन 15 मार्च इस दिन का ऐलान किया कि आइंदा हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया है इसके खिलाफ दिन मनाया जाएगा। दुनिया को बताया जाएगा इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम जो है वो चाहत का दीन है, इस्लाम इंसानियत का दीन है, इस्लाम रवादारी का दीन है। इस मामले के ऊपर मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये वो काम था जो काम किसी मौलवी से नहीं हो सका, ये वो काम था जो किसी सियासी लीडर से नहीं हो सका, ये वो काम था जो कई दहाइयों से हमारे ऊपर हुकूमतें करने वालों से नहीं हो सका, ये वो काम था जो किसी सुपरस्टार से नहीं हो सका। अल्लाह की जात ने इस काम के लिए इस ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसको कल तक हम यहूदी कहते रहे, यहूदियों की लाबी कहते रहे। वो इकबाल ने कहा ना, है अया योर्श तातार के अफसाने से, पासबा काबे को मिल गए सनम खाने से। जिसको हम यहूदी कहते थे, अल्लाह की जात ने उस शख्स को अपने इस्लाम का अलमबरदार बना दिया। खुदा उसकी इस कोशिश को कबूल करे। आपसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहां किसी में नेकी देखे ना, उसकी नेकी को जरूर बयान किया करो। सियासी वाबस्तगियां अपनी जगह, सियासी झंडे, नारे, ये गलियां, सोलंग, ट्रांसफार्मर, गैस मीटर, बिजली के मीटर, जो हमारे थाने से छुड़वाना, थाने में ले जाना, शरीकों पे फायरिंग करनी, ये मोटरसाइकिल के जो कागज होते हैं उनके बगैर अपने लाइसेंस बनवा लेने, ये सारे मामला, सिफारिशें, इनको अपनी जगह रखो। लेकिन अगर कोई शख्स नेक काम करे, अच्छा काम करे, उसको सलूट करने में भी कंजूसी न किया करो। खुदा की जात इस मुल्क को मजीद ऊपर ले जाए, ये इस्लाम का किला बने, क्योंकि हिजरत मदीना के बाद सबसे बड़ी हिजरत है जो हिंदुस्तान के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। मदीने के बाद ये पहली रियासत है जो नजरिए की बुनियाद पर कायम हुई। दोस्तों, इसको हमने मजबूत करना है। इसमें जो शख्स भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट किया करो, उसको सलाम किया करो, ताकि उसका हौसला बढ़े। आज के दौर में कोई पैगंबर नहीं है कि आप उसको पत्थर भी मारें तो उसका हौसला बढ़ता रहे। हम सब गुनाहगार इंसान हैं। जब बेजा तनकीद होती है ना तो दिल टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाती है। बंदा कहता है यार मैं थोड़े ही अपने लिए कर रहा हूं, सबके लिए कर रहा हूं, ये लोग इतनी तनकीद करते हैं तो मैं छोड़ देता हूं। जो बंदा भी अच्छा काम करे उसको सलाम करो, उसका हौसला बढ़े, ताकि इस्लाम का झंडा भी सरबुलंद हो, पाकिस्तान का झंडा भी सरबुलंद हो।